بڑے ہی پیارے انداز میں جناب محترم عبدالمنان قادری صاحب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت میں فرما رہے تھے کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، ارے لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، ہوگا نہ کوئی ہے میرے حیدر کے برابر۔ اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے ذرہ کبھی ہوتا نہیں گوہر کے برابر۔ دوستان عزیز، محفل پاک کا سلسلہ جاری و ساری، سب کو پتا ہے آج ہم جشن مولا کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جشن کے حوالے سے آج کی یہ محفل پاک منعقد کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 3 دن ظاہری اور کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل آ جاتا ہے، آ کے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ سے کہتا ہے بھابی آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی مکے کے اندر قریش خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کی آنکھوں کو سرما لگاتا ہوں، اور سرما لگانے کے بعد پھر میں اس کے پیسے بھی لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو ٹھیک ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تو پیسے بھی لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سرما بھی لگاتا ہے، لیکن تیری مہربانی میرے بیٹے کی آنکھوں میں سرما نہ لگا، میں تجھے دگنی قیمت دے دیتی ہوں۔ خیر وہ باز نہ آیا، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرما ہے۔ فاطمہ بنت اسد دیکھتی ہے چہرہ مصطفیٰ کی طرف اور پوچھتی ہے کہ بھتیجے بتا اب کیا کرنا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچی جان جی جو کہتا ہے اس کو آپ کرنے دیجئے، اس کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ ابو جہل وہ سرمے کی سلائی پکڑتا ہے، مولا کائنات کی آنکھوں میں وہ اپنے ہاتھوں سے سرما لگانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر وہ ہاتھ پڑھاتا ہے تو مولا کائنات ابھی 3 دن ہوئے ہیں کہ آپ کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے، جب آپ کے پاس ابو جہل آتا ہے اتنے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتے ہیں کہ ابو جہل کی اس کے بعد کی ساری زندگی لطفے میں گزر جاتی ہے۔ تبھی کسی شاعر نے کہا، کیا کہتا ہے شاعر؟ اپنا کلمہ طریقہ اٹھاتا ہے، یہ کوئی عام شاعر نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ سے گھر سے جلی مانگ رہا ہوں، یزدہ کی ولایت سے ولی مانگ رہا ہوں، لوگ کر دیا کونین کو دیوالیہ میں نے اللہ کے خزانے سے علی مانگ رہا ہوں۔ دوستان عزیز یہ بات یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے درمیان جنرل سیکرٹری پنجاب جناب محترم میاں تنویر ریاض صاحب تشریف لائے، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ابھی ابو جہل کی باری ختم ہوئی ہے تو ابو لہب جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آ جاتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آ جاتا ہے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابی دیکھو میرا کام ہے کہ قریش میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ایک سانپ ہے، اس سانپ کے پاس اس بچے کو لے جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو سانپ اس بچے کو کاٹ لے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ بچہ حرامی ہے، اگر وہ سانپ اس بچے کو نہ کاٹے تو پھر بچہ حلالی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی کرنے دیں۔ آپ
کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد آقا علیہ السلام کی طرف پھر دیکھتی ہے، آپ فرماتے ہیں چاچی جان یہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو بھی کر لینے دیجیے۔ ابو لہب ایک سانپ کو پکڑتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر سے جب آپ کے پاس لے کے آتا ہے، مولا کائنات کے پاس جب سانپ آتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کربلا وجہ الکریم کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ کی ظاہری عمر مبارک 3 دن ہے، آپ اس بہت بڑے اژدہے کو اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے جبڑے پکڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ مولا کائنات یہ اللہ کا کیسا دوست ہے، اللہ کا کیسا ولی ہے کہ 3 دن عمر ہے اور اس نے اس اژدہے کو کہ جس کو ہم نے اس نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ حلالی اور حرامی کی پہچان کرواتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے محمد یہ سب تیرا کیا ہوا ہے کہ علی نے اس اژدہے کو مار ڈالا جو ہماری حلالی اور حرامی ہونے کی پہچان تھا۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا تو گھبرانا، آج کے بعد اگر تجھے کسی بچے میں شک ہو کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے اس کو میری علی کے پاس لے آنا، اگر وہ علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مسکرا دے تو سمجھ لینا حلالی ہے، اگر چہرے پہ ماتھے پہ بال آ جائے تو سمجھ لینا کہ حرامی ہے۔ دوستان عزیز یہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اس ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی میت پاک سجائی گئی ہے۔ آئیے میں بلا تقدیر گزارش کروں گا آج کی اس محفل کے آخری رات صداقہ جناب محترم محمد زاہد مصوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ ایک پرزور نعرے کے ساتھ استعمال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب محمد زاہد مصوری صاحب۔ اس سلسلے میں فیصل آباد پر آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ حال صاحب پر قیامت دائم فرمائے اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن سرفروشان اسلام کے فیصل آباد کے تمامی ضلعی دوران اور سٹی کے تمامی دوران کو کہ جنہوں نے اتنا پروپکار جشن علی کے حوالہ سے پروگرام انعقاد کیا، بالخصوص میرے محترم سید عطر حسین بخاری صاحب جن کے وساطت سے الحمدللہ حضور کی سائن کی وجہ سے آج حاضری ہو رہی ہے۔ تو آئیے میرے چند لمحات کے بعد ہی کیونکہ آج محفل اسماع کا بھی سلسلہ ہوگا، میرے استاد مکرمی فخر فیصل آباد علی کہنا صبح شام جس کی پہچان بنا پورے دنیا اسلام میں جس کی آواز مل رہی ہے، چند لمحات کے بعد وہ اسٹیج پر ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات اس پر میں پاؤں اپنے بارگاہ میں درجہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے اور اللہ اس پلیٹ فارم سے انجمن سرفروشان اسلام کی جو کرنی ہے وہ پوری دنیا میں الحمدللہ فیض کو برابر فرمائے اور اللہ ہم سب خاتم دنیا بہتر فرمائے۔ بابا دے بنا درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ طیبہ والمومایا طیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنائے پھر تو جب تو نمکھڑا نمکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جبے کہتے دل ویکھ دے۔ آئیے دو اشار اپنے باری تعالیٰ کے اس پلیٹ فارم سے دنیا اسلام میں اللہ کی صدایں گونجی تو آئیے اس کی ذکر کرنا ہے۔ بابا عمران میرے ساتھ میں کہا آئے میری روح کئی رب رب کر دیئے میری روح کئی
رب رب کر دیے دل کر دائے اللہ اللہ ہو دل کر دائے اللہ اللہ سب سے بڑا ہے دونوں ہاتھ کو لہرا کر اسی پلیٹ فارم کا ذکر ہے بڑی محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ کر کہیے گا وہ دل کر دائے اللہ اللہ ہو دل کر دائے اللہ اللہ ہو دل کر دائے اللہ اللہ ہو جس دن زمینوں کو بڑے آئے جس دن زمینوں کو جس دن زمینوں کو ایک مست فقیر دب اللہ ہو دل کر دائے اللہ 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 اللہ ہو جس دن زمینوں کو بڑے آئے جس دن زمینوں کو ایک اور شاہیدہ اللہ ہو دل کر دائے اللہ ہو دل کر دائے اللہ اللہ ہو دل کر دائے اللہ ہو مینو رنگ فکردہ چڑھے آئے مینو رنگ فکردہ مینو رنگ فکردہ مینو رنگ چشتی مینو رنگ قادری مینو رنگ مسومی میرے لیک دا بیڑا ہر کم ہو گیا سو اللہ ہو دل کر دائے اللہ 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 اللہ ہو آئیے تو آئیے اشار سماعت فرمائے ایک دفعہ مل کے کہیے گا سبحان اللہ ایک دفعہ پھر بھی کہیے گا سبحان اللہ آر دیے نا پار دیے آر دیے نا پار دیے کل ساری سرکار 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 دیے سرکار کی آمد آقا کی آمد ایسے لہرا کر بولو حضور کا جشن ہے اور جس کے چہرے پہ علی ہے اور رسول کا ذکر کھلا ہے دونوں ہاتھ کو بلند کہنا ہے مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد طٰہٰ کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسین کی آمد بس میرا ماہی صلی اللہ گیا ماہی صلی اللہ سونا میرا ماہی صلی اللہ گیا ماہی صلی اللہ یاسین سیرے والا یا ساگد نینا والا یا عصر زمانے والا میں سونا اوے میرا سونا کملی والا سونا میرا ماہی صلی اللہ گیا ماہی صلی اللہ سونے 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 نین نشی موٹے کمل کالا سونے سونے نین نشی موٹے کمل کالا کل مل سارے جشن مناؤ آگے کملی بات سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا آئیے دو شاہ مولا کائنات سرکار علیہ السلام کے حوالہ سے جشن ہے مجمل مرد جب شروع ہو چکا ہے تو آئیے جو مولا کا ذکر سننا چاہے تو ہاتھ بلند کر کر حق نعرہ حیدری کہ جگ دنیا لجپالی دا نام حسین جس کفر دا سینہ جاگ کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل سلامت دنیا تے شہیر دا نام حسین کیوں نہ بھی اسم میں فکر کرا میرے پیر دا نام حسین علی حق نعرہ حیدری سونا لگدا علی والا جو علی کے جشن میں آئے ہیں دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے او چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا میری دعا ہے
جو علی کے نام پہ ہاتھ کھڑا کرے کائنات میں اللہ اس کو رزق کی کمی نہ عطا فرمائے. اور یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا میرا ویر علی ہے. اور علی کا ذکر ایسا ہے مومن المنافق کی نشانی ہے. بڑی محبت کا چہرے کھل کر کہنے چاہیے اے سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا اسے بھی مدان جیو سن لے سن لے سن لے ایوں نسدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا مار کے بودلا سائی جس دا ہانڈیاں دے وچ پایا دیور بدلے لال سائی نو جوش شباز نو کتے ہاں بودلا آجا 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 تینو صددہ علی والا سونا لگدا علی والا علی 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 سونا لگدا علی والا چنگا لگدا میں حلال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس جے ویر نے میرے میں کرما والا چڑھ کے موٹیاں تے حسین بولے 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 انج سجدہ علی والا سونا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا من کن تو مولا میرا پیر یہ دنیا جا گیا کھو من کن تو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہر درد کا چارہ ہے پیارا نعرہ ہے پیارا نعرہ ذرا گونج کے بولو میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہر درد کا چارہ ہے پیارا نعرہ ایک منگتا آیا بڑی بھوک لگی ہے ایک روٹی دے دے میرا مولا بولا اور کمبر دے دے وہ کمبر بولا اے میرے مولا اے روٹی پڑی ہے اے اونٹ کے اوپر میرا مولا بولا بس اونٹ ہی دے دے وہ کمبر بولا اے میرے مولا اے اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر میرا مولا بولا قطار ہی دے دے وہ منگتا بولا میں رج گیا مولا تیری چھوڑی جیوے تیری چھوڑی جیوے تیرا حسن بھی جیوے حسین بھی جیوے تیرا غازی جیوے علماء والا جیوے سجاد بھی جیوے تیرا باقر جیوے تیرا جعفر جیوے تیرا قاسم جیوے رضا بھی جیوے تاکی بھی جیوے ناکی بھی جیوے مہدی بھی جیوے مست کلندر شہباز کلندر جلال کلندر جیوے سائیاں سائیاں جیوے سائیاں جیوے اوہ لال کلندر جیوے اوہ لال کلندر جیوے تیرے میرے عشق کلندر لال کلندر جیوے مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر جھولے جھولے لال کلندر سجنی جا شہباز کلندر حق کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر جھولے جھولے لال کلندر جھولے جھولے لال کلندر جھولے لال کلندر لال کلندر لال کلندر تیرا سے بنے رہے آبا تیرا سے بن روے آبا مست سونا لال کلندر سونا لال مرشد لال سونا لال مرشد لال تیرے مستانے دیا انہیں دعاواں تیرے مغفے دیا انہیں دعاواں
دمال جھولے جھولے لال پر ننگ ڈولی سائیاں بوے تاڑے آئی میں سکھیاں سہیلیاں بھی نال لے آئی میں او کیتا میرے ہندے کیتا میرے ہندے ارے مقامات جھولے جھولے لال کیتا میرے ہندے ارے مقامات جھولے جھولے لال سیون جبے آبا مست سونا نشان نشان کے کامل حضور قبلہ کسی ریاسن گور شاہی رحمت اللہ تعالیٰ نظر اللہ مرتضی ہو کہ اس پلیٹ فارم پر ذکر ہو رہا ہے تو ایک شیر حضور قبلہ پیر اعظم گور شاہی رحمت اللہ تعالیٰ نظر اللہ مرتضی ہو کہ پروگرام پر الحمدللہ پیش کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کیونکہ ہمارا جو ساڑھے سرکار فرمانے حسین اپنے پیر دا نام یار جلیاں نہ پائیے تو کتھی جلیاں پائیے آئیے جتنی عباب سرفروش علیہ السلام جلوہ کر ہیں آئیے مرشد اکیم کا ذکر کرنا ہے بابا بنا دیکھا تھا کہیے گا سبحان اللہ کچھنیاں بھی میں منتا منیاں کچھنیاں بھی میں منتا منیاں کون شاہی میری من دا گیا کون شاہی میری من دا گیا نی میرا کم تدڑی دا پن دا گیا نی میرا کم تدڑی دا پن دا گیا کم تدڑی دا پن دا گیا نی میرا 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 کم تدڑی دا جس کا فرشت کے ذکر سے کام بنا ہے دونوں ہاتھ کو بلند کرے ایسے نہیں جو حضور کے مرید ہیں بڑی محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے او میرا کم تدڑی دا پن دا گیا نی 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 میرا کم تدڑی دا پن دا گیا اللہ 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 کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یہ سارے پاگل میں جڑے کچھ کر رہے ہیں اقبال نے تو بڑی دیر پہلے کہتا کہ کھردی گتھیاں سلجھا چکا میں کہ کھردی کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر یہ مستی کسی شیخ کی نظر نہیں ملتی تسی بیٹھے سے سارے پر جنہوں مرشد کینڈ لائے وہی اٹھیا ہے اتنے کمی بان جانا بڑی گا لے نہیں کہ اسی گریس کوٹا پائی جانے اسی نچنگ جو لوگ کی کہانی ہو پیر دے درد دا ایدہ نچنا چاہیے اسی ایڈی بڑی داڑی لاکے صوفی ہو گئی میرے حضور شاہ کے کافر حضرت خواجہ مسعود صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے سن وہ پیر دے درد ایدہ مر جانا چاہیے جب ابو شاہ کو گروپ آ گئے اور میرا ایک شیر ہے صرف گوھر شاہد فرید مارا ایک شیر میں و مستہ اپنے سلسلہ ضرور آ لیکن میریاں پرانیاں یادہ شفیق صاحب اوڈین سٹریٹ دے اندر میرا پلیٹ فارم بھی ہے منو بھی اتھو اس پلیٹ فارم تو جا کے میں چھوٹا جاؤں تے حضور کلاس آئیں نہ میں مبالغہ رائے دی گالے نہ میں کسی دی تیسی کہتا نہ میں نے ضرورت ہے ایک دی تیسی ضرور کرنے ہیں کہ سیدی لال بیٹھے اور صرف بہت شہید فرید صرف ایک دفعہ میرے کہتے میرے سمیت اٹھ کے بقائے سارے موضوع میں مانے بزرگ نے سیاد نے ایک دفعہ اٹھ کے اپنی مرشدی یاد دے اندر بس آہی شیر پڑھنا دی شرح اقتدام کہ میرے دل دے لکھیا ہویا کہ دے دل دے لکھیا ہے کہ حضور گوھر شاہی نے اس دل پہ اللہ نے نقش لکھیا اپنا نقش نہیں بنایا اپنا نقش نہیں اپنے شاہ کے کامل کا نقش فرمایا اللہ کا نقش بنا لو کہ ساتے دل تے لکھیا ہویا گوھر شاہی دا نا پڑیا
جنہیں پڑھے دونوں ہاتھ جاگے انجنے دونوں ہاتھ جاگے یہ فیصل آباد دی دھرتی ہوئے جتے سورہ نکل دیاں جو سورہ آلے گلہ کر دینے تے حضور قبلہ سائیں تلہ صاحب کو پتہ لگنا چاہیے کہ اجمع سار فروشان اسلام کا پلیٹ فارم ہے نعرہ حیدری نعرہ مولا سردار کلندر سخی بابر شاہ کلندر سخی تلہ شاہ کلندر سید باجی شاہ کلندر موتی چوک جنادی ہوئے انہیں چک دے لانے موتی چوک جنادی ہوئے انہیں چک دے لانے کیونکہ جسن علی دا احتاری مارنی جائے دے انہیں ہاتھ جا کے کہ موتی چوک جنادی ہوئے انہیں چک دے لانے موتی چوک جنادی ہوئے انہیں چک دے لانے جنانوں کو ہر شاہی بیٹھے جنانوں کو شاہی بے کملے ہون سے آنے کملے ہون سے آنے میرے دل دے لکھے ہویا میرے دل دے لکھے ہویا کوہر شاہی دا نام بڑھیا کوہر شاہی دا بڑھیا نی مینو سونا شاہی رنگ چڑھیا 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 میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میں نہیں حضور سائن دلہ سائن راضی کرنا ہے یہ دسنا ہے یہ فیصل آباد سر فروشان اسلام دا فیصل آباد ہے دونوں ہاتھ جا کے دیکھو اب مرشدی ذات کھڑی ہوگی نہیں خدا دی قسمیں آہا کہ میں ایویں نہیں ہٹدا پھرنا ہوا میں ایویں نہیں ہٹدا پھرنا ہوا سارا کرم میرے پیر دا ہے سارا کرم میرے پیر دا ہے سارا کرم میرے پیر دا میری کھیڑ نو کون بگاڑ سکتا میری کھیڑ نو کون بگاڑ سکتا میری کانڈ تے ہاتھ شاہد ہے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا غوث اعظم سونا داتا صاحب سونا پیر مکی سونا پیر مکی سونا پیر مکی سونا آہا اٹ کھڑ کے دکڑ بچے دتا ہوئے اللہ اٹ کھڑ کے دکڑ بچے دتا ہوئے اللہ اون فقیر تیرا جلال گاون راضی ہوئے بھل میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا مہری والا سونا خواجہ نواب سونا معصوم سونا گوہر شاہی سونا گوہر شاہی سونا میری حاضر آخری شیخ دونوں ہاتھ جاگے گوہر شاہی دا آخری شیخ جو حضور نے دست بیت میں دونوں ہاتھ جاگے کرم سارا سرکار دا ہے کرم سارا سرکار دا ہے کرم سارا سرکار دا کھیڑن کون بگاڑ سکتا میری کھیڑن کون بگاڑ سکتا میری کانڈ تے ہاتھ گوہر شاہی دا ہے میرا مرشد سونا گوہر شاہی سونا گوہر شاہی سونا گوہر شاہی سونا سائیں طلب سونا سائیں حماد سونا سائیں بابر سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا آہا جو کسی دا عاشق ہو اسے دی گل کردا جو کسی دا عاشق ہو اسے دی گل کردا نقلب مگر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ گوہر شاہی سونا گوہر شاہی سونا گوہر شاہی سونا ان چار نام لینے نے اینج لینے نے پتہ لگے جی میں لین رہا کے صدیق اکبر سونا صدیق اکبر سونا یار غار سونا فاروق اعظم سونا زمان کہنی سونا میرا حیدر سونا میرا حیدر سونا میرا حیدر سونا انہیں کلام ایسا لینا ہے کہ جد کائنات ساری آدم تو لے کے خلق ہوئی ہے جدوں نے ہاتھ جا کے ایک ہاتھ تھلے رہ گیا مدینے والا تھا اللہ راضی رکھے تھے اللہ تعالیٰ عمرے دے لائے جڑا ہاتھ چکے دونے ہاتھ جا کے سیدی موجودگی اندر وہ کملی والا سونا کملی والا سونا کملی والا سونا آہا زلف دی ہر ہر کنڈل عاشق دا دل ڈولے زلف دی ہر ہر کنڈل عاشق دا دل ڈولے صورت تیری ویکھ گیا صورت تیری ویکھ گیا کافر کلمہ بولے والا سونا مدینے والا سونا زلفاں والا سونا زلفاں والا سونا
सोना, मेरा आका सोना, मेरा आका सोना। बोलो बोलो सगी सरदारी का नामदार। इसमें अल्लाह से मुनव्वर मेरा सीना कर दे, इसमें अल्लाह से मुनव्वर मेरा सीना कर दे, और अगर रेशे भी तेरा जिक्र करे ऐसा कर दे। अदबो इश्क की मंजिल से हूँ गाफिल मौला, अदबो इश्क की मंजिल से हूँ गाफिल मौला। तेरे मुर्शिद को मेरा किबला व काबा कर दे, और तेरे मुर्शिद तेरे किबला तेरे गौहर शाही अब इसी दर को मेरी अजीज का सामा कर दे, और एक तमन्ना है इलाही वो पूरी कर दे, मेरे मुर्शिद को मेरी जात से राजी कर दे। और ये शरफ बड़ा शरफ है कि मेरा रुख तेरी तरफ है, मुझे नाख़ा बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। दोस्तों, ये करम है कि जिनसे अल्लाह उसका महबूब मोहब्बत करता है, उनकी बज़म में हमको दुनिया की गलास्तों से, दुनिया की मसरूफियात से निकाल कर ला खड़ा किया। और करम बराए करम ये है कि आज हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है कि जो लखते जिगर है उस हस्ती मौसम की, कि जिन्होंने हमारे जैसे गुनाहगारों के दिलों को अपने इसमें ज़ात अल्लाह से रोशन कर दिया, और ना सिर्फ रोशन किया बल्कि इसको इतना मुसफ़्फ़ा, इतना नूरानी और इतना पाक कर दिया कि अंजुमन सरफरोश इस्लाम के बेशुमार ज़ाकिरीन दीदारे रसूल से मुशर्रफ हो रहे हैं और दरबारे रिसालत में हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। उसी हस्ती मौज़म की गुफ्तगू अभी ये LCD पे आपको दिखाई जाएगी। हमारे शाह फैसल का मुख्तसर सा एक सवाल और जवाब का सेशन है, जिसमें इसी तरह की बज़म है और इसी तरह के लोग आशिकीन मौजूद हैं, ज़ाकिरीन मौजूद हैं, अवाम नास मौजूद हैं। उन्होंने किबला सरकार शासिब से कुछ सवालात किए हैं, आपकी समातों की और आपके बसारतों की और आपके दिलों की मोहब्बतों की नज़र कर रहे हैं। मैं इल्तिमास करूँगा कि जो अहबाब ये ऑपरेट कर रहे हैं LCD, वो सरकार के खिताब को शुरू करें। नारे इस्तक़बाल कीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंज नारे, पंज नहीं सवा लाख नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, अंजुमन सरफरोश इस्लाम, सरफरोश, 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 मेरा शाही, मेरा शाही, गौहर शाही, गौहर शाही। हज़रात मोहतरम, क्योंकि साइंस की कुछ समात फरमाएंगे, जो बात खड़े हैं अपनी मौजूदगी का सबूत देते हुए सरजमीन फैसलाबाद मोहब्बत वालों की सरजमीन है, जो हिबाब पंडाल में माशाल्लाह जब मैं गफीर पढ़ चुका है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो खड़े हैं बैठ गए ताकि हुजूर की गुफ्तगू समात पा सकें। शुरू कीजिए। आज ये जो प्रोग्राम आपके सामने, जिसमें आप तशरीफ फरमा भी हैं और कुछ समात कर रहे हैं, ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जिसका नाम आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, और इसके बानी सरपरस्त किबला पीर व मुर्शिद इमाम हक हज़रत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मद्दजिल आली। और याद रखें, ये तंजीम मजहबी तंजीम के साथ साथ रूहानी तंजीम कहलाती है। यहाँ रूहानियत का सिलसिला क्या है? रूहानियत के सिलसिले के हवाले से लोगों को जो यहाँ पे जलवा फरोज हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दादा गंज बख्श अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके नामे नामी को हर कोई जानता है, खा वो मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, लेकिन आपकी ताज़ीम, आपकी तकरीर, आपका जो अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में रुतबा है, ये वही लोग जानते हैं जो औलिया किराम को मानने वाले हैं, जो वलियों की इज्जत करने वाले लोग हैं, जो वलियों की तालीमात के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। याद रखें कि अल्लाह के महबूब आखिरी नबी हैं और आपकी ज़ात के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपकी तालीम मुकम्मल और अकमल है, उसमें अगर कोई तहरीफ करता है या कमी बेशी करता है तो मेरे मुर्शिद करीम हज़रत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मदद अली फरमाते हैं, उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं कि जो अल्लाह
کے محبوب کی تعلیم کے اندر تحریف کرے یا اس میں جو کمی بیشی کرے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اس پیغام کو آگے مکمل تازہ رکھنے کے لیے اور یہ کرام کا سلسلہ اپنی امت میں رکھا، اور وقتاً فوقتاً جب بھی کبھی دین اسلام کے اندر کمزوری آنے لگی، ظاہری طور پہ لوگ بدعمالیوں کی طرف جانے لگے، لوگ جو ہیں وہ دین کی اثر روح سے ہٹنے لگے، تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے دوستوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر کیا، اور ان دوستوں نے، اللہ کے دوستوں نے، بھلی اللہ نے لوگوں کو پھر اسی سستی سے نکالا، اس کمی بیشی جو ان کے اعمال کے اندر آئی تھی ان اعمال کو مضبوط کیا، اور دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کر دیا۔ داتا خان بخش علی حنگری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، اسی طرح کا دور تھا، سختی کا دور تھا، ہر طرف جو ہے وہ ٹولیاں تھی، دین کے اندر بہت زیادہ ایسے معاملات تھے کہ ہر کوئی اپنی اپنی کہنے والا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ داتا خان بخش علی حنگری رحمۃ اللہ علیہ جب روحانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آؤ لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی تعلیم دیتا ہوں کہ اگر تم گناہگار بھی ہو، سیاہکار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، لیکن یاد رکھو ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ گناہگار بھی ہو اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے لیکن پھر بھی ماں نہیں مانتی، تو وہی کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے اس گناہ کے اوپر جو ہے وہ پردہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو تم بھی آؤ اس کے ساتھ اپنی لو لگا لو، اپنا رابطہ جو ہے مضبوط کر لو، وہ تمہارے تمام گناہ معاف کر کے تمہیں اس طرح سے کر دے گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے باہر آئے تھے۔ تو داتا خان بخش علی حنگری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محبت کا پیغام، روحانیت کا پیغام دیا تو لوگوں نے ٹھٹا کرنا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ یہاں تک آئے کہنے لگے کہ یہ کیسا پیر آ گیا ہے کہ اس کی جو مسجد ہے اس کا تو قبلہ رخی ٹھیک نہیں، تو جب جس مسجد کے اندر یہ نماز پڑھتا ہے وہ قبلہ رخی ٹھیک نہیں تو لوگوں کے قبلوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو جب مرید بہت زیادہ تنگ ہوئے نا لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، سرفرشوں کی یہ پیغام ہے، جب بہت زیادہ داتا خان بخش علی حنگری رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تنگ ہوئے، جس راستہ سے گزرتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس پیر کو ماننے والے ہیں جن کی مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں۔ قصہ یہ، ایک دن وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور زانو ادب ہو کے کہتے ہیں کہ آج بابا جی فیصلہ کر دیں، یا تو حق ہے وہ حق میں نہیں یا وہ حق میں نہیں۔ تو بابا جی جو ہے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں، ابھی اللہ کی مرضی نہیں۔ جو احباب یہ چاہتے ہوں کہ ان کا دل جس کے اوپر ہاتھ رکھنے سے ٹیک محسوس ہوتا ہے، دھڑکن محسوس ہوتی ہے، یہ دھڑکن نہ رہے، اللہ کے نام سے آباد ہو جائے، اللہ کے نام سے شاد ہو جائے، اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کا دل اگر کھائیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر کریں، اگر جو ہے سوئیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر کریں، اگر وہ کام کریں تو پھر بھی اللہ کا ذکر کریں، اور جب یہ دل اللہ کا ذکر کرے گا نا 24 گھنٹے تو بڑا عجب رنگ ہوگا، پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس پہ راضی اور بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں راضی۔ انسان کو اپنی شکل میں بنایا ہے، باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں، جیسے تمہیں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں۔ اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو صحیح، سامنے عکس پڑا، جو عکس پڑا وہ روح بن گئی، جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنبش دیا، 7 روحیں اور بن گئی، وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح حضور پاک کی تھی۔ اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک، اب پھر وہ 7 سلطانیں بھی ہیں، پھر جیسے حضور پاک ویسے وہ سلطانیں بھی۔ اب بڑا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی تھی، اس کی شکل اور تھی، حضور پاک کی اور طریقے سے تھی۔ یہ دنیا میں جو ہے نا، یہ جو
وجود ہے جس ان کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح ہے ان کی شکلیں تو ایک نہیں سمجھے، ان کی شکلیں ایک ہی ہیں. بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو اللہ کو بھی دیکھ لیا. اب اگر حضور پاک کو دیکھا صرف دو شخصوں نے دیکھا، وہ جو اللہ والی شکل تھی، ایک حضرت اویس کرنے نے دیکھا اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا. باقی یہاں اس دنیا میں کسی نے اس شکل میں نہیں دیکھا. ہاں جی آؤ. بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی زبان میں مخلوق سے کلام فرماتا ہے اور آواز کیسی ہے. آواز تو ظاہر ہے کہ بہت پیاری ہوگی، وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کیسی ہے. اور وہ جو مخلوق سے بولتا ہے وہ سریانی زبان میں بولتا ہے. سریانی زبان کو یا ولی سمجھتے ہیں یا فرشتے سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں سمجھتے. اس کی زبان سریانی ہے، فرشتوں کی زبان بھی سریانی ہے. ذاکر اپنی جگہ سے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے؟ یہ پریت ہوتا ہے جب ذاکر بن جائے، کشف تک پہنچ جائے تو رابطے ہو ہی جاتے ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جس کا مرشد دو روز کر اس کی خبر گیری کرے، خبر گیری کا ثبوت وضاحت سے بیان کریں. خبر گیری ہے کہ مرشد اس کو اللہ اعلیٰ میں لگاتا ہے. اگر اللہ اعلیٰ کی راہ میں اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو پہنچتا ہے اور وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تکلیف میں بھی پہنچے، اور بھائی تمہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے، دنیا تک تو نہیں، دنیا کو وہ چھڑانے کے لیے ہے. یہ تو ہر ولی خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ یہ تو اپنا بھی نظر ہے جی، مزہ ہے. وہ تو ہم کرم میں سنا ہے جی، کرم سے ہے. ہاں جی، فوجی جو غیر مسلم سے جہاد کرتا ہے شہید ہو، قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے، اس کے اندر کی مخلوق تو جاگی ہے، وہ جاگی نہیں، وہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آج مسلمان ہو گیا، کل جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا، اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی روحوں کو جگاتا اور مخلوقوں کو جگاتا. جب موقع نہیں ملا، میدان عمل تو یہ تھا نا، اس کو یہاں موقع ہی نہیں ملا. اب وہ شہید ہی ہے نا، آپ کے کوئی مقام زیادہ حاصل نہیں کر سکتا نا، جتنا مقام اس کو شہید کا ملا اتنا ہی ملا نا. تو میدان عمل ہی ہے. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ پر نیچے رکھتا ہے اور وہ روح کسی ولی کی تعبیر میں دے دی جاتی ہے اور ولی پھر اس ولی کے ذریعے اس کے یہی مراتب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ولی بن جاتا ہے اس نے روحوں کو جگا لیا نا، ولی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی باقی مخلوقیں دنیا میں کام کرتی رہتی ہے. پنجتن پاک کے نقشے قدم پہ چلنے کے لیے دوستو اس دل کو اللہ کے ذکر سے پاک، صاف اور مصفا کرنا پڑتا ہے. آئیں انجمن سرفروش علیہ السلام کی اس پیغام پہ لبیک کہیں کہ اسی میں ہماری بقا ہے. لباس پانی سے پاک ہو جاتا ہے، جسم پانی سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن دل تک پانی نہیں پہنچتا. دل اللہ کے ذکر کے ذریعے پاک ہوتا ہے. جو احباب یہ چاہیں کہ چلتے پھرتے ان کا دل اللہ کا ذکر کرے اور اس ذکر کا نور ان کے قلب میں جائے اور پھر انہیں اس دل کے آئینے کے اندر کبھی دیدار رسول ہو، کبھی دیدار غوث ہو اور کبھی دیدار اہل بیت ہو، کبھی مولا علی مشکل کشا کے جلوے دیکھیں اور کبھی حضرت امام حسنین کریمین کی ادائیں دیکھیں، کبھی خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر تک پڑھتی ہوئی تجلیات اور آپ کے قدموں کی زیارت کریں دوستو، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کریں. کیونکہ ایک راہ عام ہے، ایک راہ خاص ہے. راہ عام جسم کو عبادت میں لگاتے ہیں، لیکن راہ خاص والے لوگ اس دل کو عبادت میں لگاتے ہیں. راہ عام والوں کی انتہا مسجد ہے، لیکن
لیکن راہ خاص والوں کے عشق والوں کی انتہا حضور پاک کے قدم ہے کہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ لوگ کی پنج ویلے عاشق ہر ویلے اور لوگ کی مسیحی عاشق قدمہ کہ لوگ کی انتہا مسجد ہے اور عاشق رسول کی انتہا حضور کے قدم ہے. آپ قدموں میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آئیں اس دل کو ذکر میں لگائیں, پھر حضور خود آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے میرے قدموں میں آ سکتے ہیں. اجازت سے ذکر کلب دیں گے ہمارے درمیان حاجی اویس محمود قادری صاحب. ان سے التماس کروں گا کہ اجازت سے ذکر کلب ملومت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو صاحبان ذکر قلب کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں میری آواز کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ پڑھیں. میں بلند آواز سے پڑھوں گا تو آپ نے دل ہی دل میں پڑھنا ہے. ساتھ اس میں ذات اس طرح فلیکس کے اوپر دل بنا ہوا ہے, دل کے اندر اللہ لکھا ہے. آخر میں الٹی پیش ڈال دی جائے تو ہو بن جاتا ہے. دل کے اوپر اللہ ہو لکھا ہے تو آپ نے ایسے ہی تصور کرتے ہوئے کہ آپ کے دل کے اوپر اللہ ہو لکھا ہے میری آواز کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو ذکر کا طریقہ بتایا جائے گا. دوستو صرف 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا, پوری توجہ رکھیے گا. آپ نے 3 کام کرنے ہیں جن احباب نے ذکر قلب لیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے گفتگو کرتے نماز پڑھتے ٹی وی دیکھتے اخبار یعنی الغرض جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنی توجہ پوری کنسنٹریشن اپنے دل پہ رکھیں کہ میرے دل کی ایک دھڑکن اللہ اور دوسری دھڑکن ہو کر رہی ہے. جس طرح سے ہاتھ رگڑیں گرمائی پیدا ہوتی ہے, بادل ٹکرائے بجلی پیدا ہوتی ہے, لوہا ٹکرائے چنگاری پیدا ہوتی ہے, ایسی اللہ نور السماوات والارض اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے. جب آپ اللہ کا نام اپنے دل کی دھڑکن میں کرنا شروع کریں گے تو اس سے نور کی چنگاری نور پیدا ہوگا. وہ نور آپ کے قلب کی اور آپ کی روح کی غذا ہے. صبح دوپہر شام ہم کتنا کچھ اپنے کھانا کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, سوپ پیتے ہیں, کیوں اس جسم کو طاقت دینے کے لیے, لیکن ہماری روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. نماز پڑھیں نماز میں اللہ کا نور ہے, قرآن پڑھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کا جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے اتنی زیادہ آپ کی روح اسٹرانگ ہوگی اور اتنا زیادہ آپ ان ہستیوں کے دیدار کے قابل اس روح کو اس دل کو بنا سکیں گے. پہلا کام چلتے پھرتے دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا, جہاں ذکر کی محفل ہے اس میں شرکت فرمائیں. دوسرا کام سفید کاغذ پہ کالی پینسل یا کالے مارکر کے ساتھ اس میں ذات اللہ لکھیں جیسے آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس طرح سے 66 مرتبہ آپ نے روزانہ لکھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد بہترین وقت ہے, باوضو ہو کے لکھیں, جب بھی لکھیں دن میں 66 مرتبہ لکھیں. 66 بار لکھنے کے بعد آنکھیں بند کریں, توجہ دل پہ رکھیں کہ جو میں نے کاغذ پہ لکھا تھا میری آنکھوں میں آ گیا. جب آنکھوں میں آ جائے پھر کاغذ پہ لکھنا بند کر دیں, آنکھوں سے اسے دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. آنکھوں سے زیادہ دل میں کشش ہے. جب دل پہ آ جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والا دور سے پہچانا جاتا ہے اپنی وردی کی وجہ سے, فوجی دور سے پہچانا جاتا ہے اپنی وردی کی وجہ سے, ڈاکٹر دور سے پہچانا جاتا ہے اپنے سفید گاؤن کی وجہ سے, اور جب دل پہ اس میں ذات اللہ آ گیا تو اللہ والا دور سے پہچانا جائے گا تو اس کے دل پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا. آخری کام آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا تصور کریں, اگر نہیں ہے غوث پاک کا تصور کریں, حضور پاک سے آپ محبت کرتے ہیں, ان کے لیے جان فدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, آقا کی سنہری جال کے سبز قربت کا تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کی انگلی ہے اس مقدس ہستی نے پکڑ رکھی ہے اور آپ کے دل کے اوپر اس میں ذات اللہ لکھ رہی ہے, جس کے لیے آپ کائنات میں اپنی جان کو قربان کرنے کی تمنا رکھتے ہیں. اس ہستی کو پکاریں. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ آج پناہ لے ان کی, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. آج وقت ہم ہستیوں کو پکاریں اور ان سے التجا کریں, رو کے التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم آپ کے دل کے اوپر لکھ دیں. یاد رکھیں ہر تالے کی ایک چابی ہوا کرتی ہے, اور باطن کے جہان میں داخل ہونے کے لیے, روحانیت کے جہان میں داخل ہونے کے لیے جو چابی ہے وہ اس میں ذات اللہ ہے, اور جو تالا ہے وہ آپ کا دل ہے. اس میں ذات اللہ سے اس دل کے اوپر نقش کریں اور پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے باطنی جہان کے اسرار کھل جائیں گے. میں دوران محفل رانا
ظاہر محمود صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے جو کہ امیدوار ہے سٹی ناظم کے لیے. ان کی آمد پہ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنی روحانی بزم میں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہماری منزل مقصود پہ پہنچائے. تمنا برلائے عبداللہ تاخیر میں جناب رانا راشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قصائد سے محفل کو آگے بڑھائیں. اس کے بعد عابد مہر علی صاحب بھی قوالی کے لیے تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عشق رسول عشق مولا علی کی لیے قوالی پیش فرمائیں گے. وہ بھی راستے میں بھی پہنچنے والے ہیں. جناب رانا راشد صاحب مل کے نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی دوستو, جاگتے ہوئے جواب دیجئے کہ جن کی بزم ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لہذا اپنے جوش اپنی محبت کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر.